بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الآیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حج کی سعادت کرنے والے میرے تمام مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بہنوں، اچھی طرح سے ان چیزوں کو یاد کر لینا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی ہیں۔ خدا را ان چیزوں پر عمل کر لینا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی حج کو ضرور قبول فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں سے آپ کو پاک کر دے گا۔ یہی ہماری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے۔ میں نے آپ پر یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں ہر چیز سٹیپ پر سٹیپ بیان کروں گا۔ آج سے آغاز کرنے لگا ہوں کہ حج کس پر فرض ہے۔ جس کے پاس ضروریات سے زیادہ اتنا خرچ ہو اور سواری پر وہ درمیانہ گزارا کے ساتھ کھاتے پیتے مکہ شریف تک جا کر اور حج کر کے آ جائے، یعنی ضرورت سے زیادہ اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہو کہ وہاں پر جائے اور جا کر واپس آ جائے، تو کسی سے مانگنے کی ضرورت بھی اس کو پیش نہ آئے، تو اپنے بچوں کے لیے خرچ بھی پیچھے چھوڑ کر جائے، تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے کہ اب وہ حج کرے۔ مختصراً یہ کہ آنے جانے کا مکمل خرچہ ہو، اپنے بچوں کے لیے بھی خرچہ چھوڑ جائے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ اب مسئلہ نمبر 1، اگر کسی کے پاس اتنا خرچ ہے کہ مکہ شریف تک سواری پر آنا جانا ہو سکتا ہے مگر مدینہ منورہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس پر بھی حج فرض ہے، کیونکہ کوئی رکن جو ہے نا حج کا وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہے، بلکہ سارے ارکان جو ہے نا وہ مکہ شریف میں حج کے موجود ہیں۔ لہٰذا بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مکے تک تو جا سکتا ہے، مدینے تک نہیں جا سکتا، تب بھی اس کے اوپر حج فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 2، حج عمر بھر میں بس ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ اگر کئی حج کر لیے تو ایک حج فرض ہوگی، وہ جو اس نے فریضہ ادا کر دیا، باقی حج جتنے بھی کیے وہ سب نفل شمار ہوں گے، اور نفل حج کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، لڑکپن میں ماں باپ کے ساتھ اگر کسی نے حج کیا تو وہ نفلی حج ہے۔ اگر جوان ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہو جائے تو پھر حج کرنا فرض ہوگا اور جانا بھی اس کو لازم ہوگا۔ یہ مسئلے یاد کرتے جاؤ۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی ایسے شخص نے قرض لے کر یا مانگ تان کر حج کر لیا جو صاحب استطاعت نہ تھا، یعنی حج فرض نہیں تھا، پھر اس کے بعد اگر مالدار ہو جائے یعنی حج فرض ہو جائے تو دوبارہ حج کرنا فرض نہ ہوگا، وہی اس کا ادا ہو جائے گا۔ یہ باتیں اچھی طرح یاد کر لو، ان کو بھولنا نہیں ہے۔ اب میں نے اگلی ویڈیو میں جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم یا شوہر کے ساتھ ہونے کی شرط ہے یا نہیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔